السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سمیرا انٹرٹینمنٹ ٹی وی۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوستو، جب سے دنیا وجود میں آئی ہے تب سے لے کر آج تک نہ جانے کتنی مشہور شخصیات اور تاریخی لوگ جنہوں نے دوسرے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو چنا اور مرتے دم تک اسلام کو چھوڑا نہیں ہے۔ ان شخصیات کی تعداد بتانا اور ان کا تذکرہ کرنا تقریباً ناممکن ہے، مگر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو موجودہ دور کے اسلام قبول کرنے والے دنیا کے مشہور ترین شخصیات کے بارے میں جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ معلومات آپ کو ملتی رہے۔ عائشہ تائکیہ دوستو، انڈین فلموں کی بے تاج بادشاہ سلمان خان کی سپر ہٹ فلم ونڈا سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی پرکش اور خوبصورت اداکارہ عائشہ تائکیہ کے ہندو باپ کے گھر میں 10 اپریل 1986 کو بمبئی میں پیدا ہوئی، لیکن ان کی والدہ مسلمان تھی۔ انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز فلم سے کیا، مگر سلمان خان کے ساتھ ونڈا فلم کرنے اور شہرت ملنے سے پہلے انہیں سب لوگ ناکام اداکارہ کہتے تھے۔ لیکن ونڈا فلم نے نہ صرف اس کی زندگی بدل کے رکھ دی بلکہ ان لوگوں کو بھی غلط ثابت کر دیا جو لوگ اسے ناکام اداکارہ کہتے تھے۔ عائشہ تائکیہ کے ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے کی واقعہ انتہائی شاندار ہے۔ عائشہ تائکیہ شادی سے پہلے اپنے باپ کے مذہب کو فالو کرتی تھی، مگر اچانک عائشہ تائکیہ نے اپنا دل مسلمان لڑکے پر ہار دیا اور بس اسی وجہ سے عائشہ تائکیہ نے اسلام قبول کر لیا اور ایک سیاستدان کے بیٹے فرحان اعظم سے پسند کی شادی کی اور اب ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ عائشہ تائکیہ اپنی محبت کی خاطر صرف ہندو مذہب کو نہ چھوڑا بلکہ فلم انڈسٹری کو بھی ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ جب انہوں نے ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا تو انہوں نے ہندو مذہب کے تمام تر لوگوں کو انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا۔ دوستو، فلم کیریئر چھوڑنے کے باوجود آج بھی ان کی دولت کی مالیت $10 ملین ہے، جو کہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے 180 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اے آر رحمان مشہور سنگر، کمپوزیشن، میوزیشین۔ اے آر رحمان کو کون نہیں جانتا ہے، مگر اس کے باوجود بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ اصل ان کا نام اللہ رکھا رحمان ہے۔ آج ان کے نیٹ ورک کی اگر بات کریں تو $280 ملین امریکی ڈالر ہے، جو کہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے 5000 کروڑ سے بھی زائد بنتے ہیں۔ دوستو، اے آر رحمان کی اسلام قبول کرنے کی کہانی ناقابل یقین ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ 6 جنوری 1970 کو بھارت کے مشہور شہر چینی میں پیدا ہوئے۔ ان کا ہندو نام دیپال مارکن رکھا تھا، مگر قدرت نے انہیں بہت جلد ہی اسلام کی طرف راغب کر دیا۔ ان کے اسلام لانے کی اصل کہانی میں کچھ یوں ہے کہ ان کی چھوٹی بہن شدید بیمار ہو گئی تو انہوں نے ہر ڈاکٹر سے علاج کروایا، مگر وہ صحت یاب نہ ہو سکی۔ ایسی حالت دیکھ کر اے آر رحمان سمیت سب گھر والے پریشان اور مایوس ہو چکے تھے، مگر پھر اللہ نے معجزاتی طور پر بزرگ قریب اللہ شاہ قادری کی دعا سے علاج سے اسے صحت بخش دی۔ اس واقعے سے اے آر رحمان بہت متاثر ہوئے اور پھر کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے گانوں میں بہت ہی صوفیانہ جھلک نظر آتی ہے۔ اب تک ان کا بہترین کام اور صلاحیت سے 2 بڑے ایوارڈ، 15 فلمی ایوارڈ، 4 نیشنل ایوارڈ اور بہت سے دوسرے ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں۔ مائک ٹائسن زمین پر موجود سب سے بوڑھے انسان کا نام آئے مشہور ہونے والے امریکن مائک ٹائسن ہے، جو 30 جون 1967 کو امریکہ کے مشہور شہر نیو یارک میں پیدا ہوئے۔ یہ بچپن سے انتہائی لڑاکا تربیت کے مالک تھے، جس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ مائیکل ٹائسن 13 سال کی عمر میں 36 دفعہ جیل جا چکے تھے۔ ایک مرتبہ جیل کے دوران ان کی ملاقات ایک لیجنڈری باکسر محمد علی سے ہوئی، جنہوں نے انہیں اپنے غصے کا صحیح استعمال کرنے کا راستہ دکھایا۔ انہوں نے باکسنگ کی دنیا میں قدم رکھا اور پھر کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ انہوں نے اپنے ابتدائی 15 مقابلوں میں مخالفین کو پہلے ہی وار سے دردناک شکست دی۔ انہوں نے 1985 سے لے کر 2005 تک باکسنگ مقابلوں میں تقریباً $700 ملین کمائے، جو کہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے 12,650 کروڑ روپے بنتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ بہت سے برانڈز کے مالک بھی بن چکے ہیں۔ ان کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ انتہائی عجیب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے مخالفین نے ایک لڑکی کا استعمال کرتے ہوئے ان پر ریپ کا الزام لگایا، جس کے نتیجے میں انہوں نے 3 سال کی جیل ہو گئی، اور اس قید کے دوران ان کے دل کسی مسلمان شخص کی تبلیغ کا اثر ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جس کے بعد اس کا نام ملک عبدالعزیز ہے، لیکن دنیا آج بھی اسے مائیکل ٹائسن کے نام سے جانتی ہے۔
ہے۔ درمیندر اینڈ ہیما مالی۔ درمیندر دوستوں اور ہیما مالی دونوں بالی ووڈ اداکاروں کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ صرف دلچسپ ہی نہیں بلکہ انتہائی پر اثرات اور پوشیدہ بھی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارتی اداکار درمیندر کا اصل نام درہم سنگھ دیول ہے، جو کہ ایک اسکول ہیڈ ماسٹر کے بیٹے تھے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان کی پہلی شادی صرف 19 سال کی عمر میں پرکاش کوٹ سے ہوئی تھی۔ اس کی شادی کے دوران اس کے پاس 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں، جن کا نام سنی دیول اور بوبی دیول ہے۔ اجیتا اور وجیتا۔ انہوں نے اپنی دوسری شادی 1990 میں مشہور اداکارہ ہیما مالی سے کی۔ اس قدر خفیہ طریقے سے کی کہ یہ خبر کسی کو کانوں کان تک نہ پہنچ سکی، لیکن اس کا شادی ہوتے ہی ان دونوں نے اسلام قبول کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ دراصل اس واقعے کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ اس وقت بھارتی قانون کے مطابق کوئی بھی مرد صرف اس صورت میں دوسری شادی کر سکتا ہے جب وہ اپنی پہلی بیوی سے طلاق لے لے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انڈیا میں یہ اختیار صرف بیوی کے پاس ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری بیوی سے پہلے درمیندر کو ان کی پہلی بیوی سے طلاق لینی چاہیے تھی، لیکن ان کی بیوی نے صاف صاف انکار کر دیا۔ لیکن ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو کر درمیندر مالی نے اس قانون کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اسلام قبول کیا۔ یوں انہوں نے دوسری شادی کی۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی عوام اور ان کے چاہنے والے اسلام قبول کرنے کا سوال پوچھتے ہیں تو یہ دونوں ہی اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ دوستوں، فلم انڈسٹری چھوڑنے کے بعد آج کل یہ دونوں سیاست کر رہے ہیں۔ اپنی جاندار اداکاری سے لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے درمیندر کو عروج اس وقت ملا جب انہوں نے انڈیا کی مشہور زمانہ فلم شعلہ میں انہوں نے زبردست اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ان دونوں بھارتی اداکاروں کی مالیت اور اثاثوں کی اگر بات کی جائے تو اس وقت ان کی دولت تقریباً $600 ملین سے بھی زائد ہے۔ جینٹ جیکس۔ دوستو، جینٹ جیکس دنیا کے نمبر 1 بریک ڈانسر مائیکل جیکس کی چھوٹی بہن ہے۔ آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یوٹیوب ویب سائٹ کا لانچ ہونے کی وجہ جینٹ جیکسن کو قرار دیا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کہ 2004 میں ہونے والا ایک شو ایک امریکی لڑکا جاوید کریم اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے تھا، لیکن جب انہیں کوئی طریقہ نہ مل سکا تو اس نے ایک ویب سائٹ youtube.com لانچ کی، جہاں انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کر کے شیئر کی۔ بس پھر کیا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کے لوگوں کو سوچنے اور ایک دوسرے تک معلومات پہنچانے کا طریقہ بدل گیا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ مائیکل جیکس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں اور یہ پھر کرنے والے تھے، مگر ان کی چھوٹی بہن جینٹ جیکس نے 2012 میں قطر کے ایک ارب پتی شخص وسیم الما سے شادی کر لی اور 50 سال کی عمر میں اپنے ایک بیٹے کو جنم دیا، اور اسی مومن مسلمان عورتوں کے لباس بھی پہنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے فینس سمجھتے ہیں کہ جینٹ جیکس مسلمان ہو گئی ہیں، مگر انہوں نے آج تک اسلام قبول کرنے کا نہ تو انکار کیا ہے اور نہ ہی اقرار۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ معلومات آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔